بات کر لیتے ہیں گجرانوالہ کی، جہاں پر دختر گجرانوالہ محترمہ شازیہ فرید صاحبہ MNA سلیکٹ ہونے کے بعد اپنی رہائش گاہ پر پہنچی تو نون لیگ کی اہم شخصیات اور دیگر مہمانوں نے شاندار استقبال کے ساتھ ساتھ مبارکباد پیش کی اور تحائف دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ محترمہ شازیہ فرید کے والد محترم جناب پیر فرید صاحب نون لیگ میں اپنا ایک اہم مقام رکھتے ہیں اور میاں محمد نواز شریف کے قریبی اور درینہ دوستوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ MNA محترمہ شازیہ فرید نے آنے والے مہمانوں کی خوب خاطر تواضع کرتے ہوئے علاقہ کے اہم مسائل حل کرنے اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ جناب محمود حیدر بٹ، چودھری خالد حیات آف گلاب پور، صدام محمود بٹ، عابد حسین گرایا، مرکزی چیئرمین آل میڈیا یونٹی پاکستان عدیل بٹ، میاں شاہد حسین، گل عبد الرحمان اور دیگر بھی شامل تھے۔ MNA محترمہ شازیہ فرید نے CNN نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آج یہاں پر تشریف لائے۔ دیکھیے، میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جو کہ ہمیشہ سے تقریباً 60-70 سال سے خدمت خلق سے وابستہ ہے۔ یہ ایک مذہبی گھرانہ بھی ہے اور یہ ایک سیاسی گھرانہ بھی ہے۔ تو ایک تو ہمارے جینز میں عوام سے محبت ہے اور وہی چیز لے کر ہم پروان چڑھے ہیں۔ جب ہوش سنبھالا تو میاں محمد نواز شریف صاحب کی چاروں طرف گھر میں تصویریں دیکھیں۔ میرے والد پیر غلام فرید صاحب، ان کا دیرینہ تعلق میاں محمد نواز شریف صاحب سے ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گا۔ پیر صاحب ان کی دل و جان سے بہت عزت اور قدر کرتے تھے اور میں نے ہمیشہ ان کے منہ سے بہت عقیدت بھرے الفاظ میں میاں صاحب کا تعلق سنا، ان کی باتیں سنی، ان کا تذکرہ سنا۔ کیونکہ میرا سیاست میں آنا ایک حادثاتی طور پر تھا۔ جب مشرف صاحب نے گریجویشن کی شرط رکھی تو میرے والد صاحب نے مجھے 2008 میں MP کی نشست سے الیکشن لڑایا۔ اس کے بعد میں شکر ادا کرتی ہوں میاں محمد نواز شریف صاحب کا کہ انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا، میاں محمد شہباز شریف صاحب کا کہ انہوں نے مجھے مدر پارٹی میں جنرل سیکرٹری کے طور پر انٹروڈیوس کروایا۔ گجرانوالہ میں یہ ایک نیا تجربہ تھا، مگر الحمدللہ جب پارٹی قیادت آپ پر اعتماد کرتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس پہ پورا بھی اترنا چاہیے اور انہوں نے قدم قدم پہ ہمیں آن بورڈ لیا اور گائیڈنس دی اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد، ماں باپ کی دعاؤں کے بعد، عوام کی محبت کے بعد یہ پارٹی لیڈرشپ کا ایک آپ پہ اعتماد ہوتا ہے جو آپ ہر مشکل سے مشکل چیلنج جو ہے وہ لیتے ہیں اور عبور بھی کر جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد پیر صاحب جب گریجویشن کی شرط ختم ہوئی تو پیر صاحب نے الیکشن لڑا تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو پہلی نشست کا فیصلہ کیا MNA کی گجرانوالہ میں تو میری نشست تھی، مجھے انہوں نے MNA بنایا اور پیر صاحب کو MPA کی ٹکٹ دی۔ یہ ہماری پارٹی لیڈرشپ کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا، میں سمجھتی ہوں، احسان بھی ہے اور محبت بھی ہے اور ان کا ایک خاص جو ہے پیر صاحب سے دوستانہ ہے اور وہ اس کو سالہ سال سے نبھا رہے ہیں۔ تو پھر میں MNA بنی، پارلیمانی سیکرٹری بنی، الحمدللہ پارٹی نے بہت عزتوں سے نوازا ہے۔ اب آپ نے سوال کیا کہ اب میری کیا ڈریم ہے۔ اب دو طرح سے لے کے میں چلنا چاہتی ہوں، ایک تو پیر صاحب کا حلقہ ہے PP 65۔ میری ترجیحات میں PP 65 کے عوام کا جو زیادہ مین مسائل ہیں وہ ہمارے سیوریج کے مسائل ہیں، کیونکہ میں نے اپنے حلقے کے وزٹ کیے ہیں۔ جو ہمیں آپ کے چینل کی وساطت سے میں اپنی پارٹی قیادت سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں بھٹی بھنگو ہمارا ایک بہت بڑی یونین کونسل ہے اور اس میں ہمیں ایک میگا پروجیکٹ دیا جائے۔ وہاں بہت برے حالات ہیں، لوگ گلیوں میں گزر نہیں سکتے، محلوں میں گزر نہیں سکتے اور اس کے بعد جو نڈالہ سندھوا یونین کونسل ہے وہاں پہ بہت کام ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ پچھلے 5 سالوں میں بالکل کوئی کام نہیں ہوا۔ یہ انتشار پسند پارٹی کے ہاتھ میں حکومت رہی ہے اور انہوں نے اپنی تمام ترجیحات انتقامی سیاست کی طرف لگائی رکھی ہیں اور ان کو عوام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تو اس ضمن میں ہماری پارٹی پر اور بھی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ فوکس کرے۔ میں اپنی لیڈر
میں CM مریم نواز صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اس خاندان سے ہیں جو کہ دل میں عوام کا محبت اور درد رکھتی ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں کہ جن کی ترجیحات میں سب سے پہلی ترجیح جو ہے وہ عوام سے محبت ہے، اثار ہے، قربانی ہے، لگن ہے. اور جب تک میاں صاحب اپنی عوام کا دکھ درد بانٹ نہ لیں میں سمجھتی ہوں انہیں چین نہیں آتا. جیسے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا جب فیصل آباد کا ایک ہمارا بھائی ڈور کی پھرنے سے، گلے میں اس کی ڈور پھرنے سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو دونوں باپ بیٹی جب وہاں پہنچے ہیں تو اس طرح کا آپ نے گڈ ول جسچر کسی اور پارٹی کے کسی لیڈر کا دیکھا ہے؟ آپ کا جواب نہیں ہوگا. تو یہ وہ لیڈرشپ ہوتی ہے جو کہ عوام کے دلوں میں گھر کر لیتی ہے. تو مریم بی بی بھی انہی راستوں پر ہیں جن راستوں پر ان کا خاندان چل رہا ہے. تو وہ حقیقت میں ایک جینون خاتون ہے. اتنی تنقید ہونے کے باوجود اس خاتون کے بالکل پیروں میں لغزش ذرا بھی نہیں ہے. وہ اتنی پورے اعتماد ہے بلکہ اس سے زیادہ وہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا شروع کیا ہے. بزدار پلس کی آپ نے کارکردگی دیکھی ہوئی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنا کام انہوں نے 3-4 سال میں کیا مریم نواز صاحبہ 1 مہینے میں وہ کارکردگی دے چکی ہیں.